بعض لوگ تو ملنا جلنا صرف ضرورت کے حد تک رکھتے ہیں، ضرورت ہے تو فٹ کر کے جا کے ملے، اگر ضرورت نہیں ہے تو ملنے کی کیا ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے تو ملنے کی کیا ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے تو ملنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اگر ضرورت نہیں ہے انسان جا کر ملتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے مبارکبادی دیتے ہیں۔ کون فرشتے؟ اللہ کے مقرب فرشتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً ومصلیاً اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداه مناد بان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، رواہ الترمذی فی ابواب البر والصلہ، باب ما جاء فی زیارت الاخوان۔ حضرات، مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ اس حدیث کی روشنی میں آج کا عنوان درس ہے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی زیارت کرنا اور ایک دوسرے سے بلا کسی ضرورت کے ملتے جلتے رہنا چاہیے، اور یہ نیک اعمال میں سے افضل عمل ہے۔ اب میں حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، دیکھیے اس عمل کی اللہ کے نزدیک کتنی فضیلت اور اس کا کتنا مرتبہ ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی، او زار اخن، یا کسی اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے سفر کیا، لہو فی اللہ، محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ناداہ منادن، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، فرشتہ، طبتا، تیرے لیے مبارکبادی ہو، وطاب ممشا کا، اور تیرا چلنا بھی بہت اچھا ہو، وتبوأت من الجنت منزلا، اور اس کام کے بدلے تیری جنت میں ایک منزل ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب البر والصلہ کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اندر دو نیک کاموں کو کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، ایک مریض کی عیادت کرنا اور ایک اپنے مسلمان بھائی کو ملنے جانا آنا بغیر کسی ضرورت کے، صرف اللہ کے لیے۔ آپ دیکھیے ہم اور آپ اب تک سنتے تھے کہ جو آدمی گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے نا چلتے، کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے، ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ثواب عطا کرتا ہے۔ یہاں اس حدیث کی روشنی میں ہم نے آج جان لیا کہ ایک مسلمان بھائی کو بلا کسی ضرورت ملنے جانے والے کے لیے بھی ایک ایک قدم پر ایک نیکی ہے، ایک ثواب ہے، ایک معمولی چیز ہے۔ اب دیکھیے ہمارا ایک مسلمان بھائی بیمار ہو گیا، بیمار کی عیادت کرنے کی غرض سے ہم گئے تو سب سے پہلے بیمار کی عیادت کا ثواب ہم کو ملتا ہے۔ کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی صبح میں مریض کی عیادت کرتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے۔ کون سی دعا؟ سب سے اہم دعا کون سی ہے؟ مغفرت کی دعا، اور مغفرت ہی کی دعا کرتے۔ اگر شام میں ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کیا، مریض کی عیادت کیا، اس کی حال پرسی کی، صبح تک فرشتے دعا کرتے۔ کتنے فرشتے بولیے؟ 70,000۔ کون سی دعا کرتے ہیں؟ مغفرت کی دعا۔ کوئی معمولی ثواب ہے؟ ایک تو ثواب یہ ہوا۔ دوسرا ثواب، مریض کی عیادت آنکھ بند کر کے تو نہیں کرتا نا، دیکھ کے کرتا ہے نا اس کو، تو زیارت کا بھی ثواب۔ اور تیسرا ثواب کیا کہ آدمی جتنے دور سے چل کر جائے گا ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی اس کو ملتی ہے۔ صرف مریض کی عیادت کرو، اتنے سارے ثوابوں کا وہ مالک بنتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا مسلمان بھائی ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھائی بہن سب کیا کریں؟ مل جل کر رہیں۔ کل بھی میں نے حدیث پیش کی تھی کہ آج کل ہم اور آپ زیادہ بلا کسی ضرورت کے مسلمانوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں، ضرورت ہے تو ہی ملتے ہیں۔ لیکن درس ختم ہونے کے بعد پھر ایک مسئلہ میرے ذہن میں آیا، میں ضروری سمجھتا ہوں ہر ایک بات کسی حدیث کی روشنی میں آ رہی تو اسے پیش کر دو۔ وہ یہ ہے کہ مسلمان سے ملنا جلنا تو یہ تو ثواب کا کام ہے، دیکھ رہے نا آپ، خالی اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاؤ بلا کسی ضرورت کے، نہ لین دین کا کوئی مسئلہ ہے اور نہ ہی قرض کا، نہ کوئی تعلق ہے، بس صرف اللہ کے لیے جا رہا ہے، ایک ایک قدم پر اس کو نیکی مل رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ملنے جا رہا ہے تو ملنے کے بھی آداب ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے آپ کہ ایک آدمی 5 منٹ تک مل سکتا ہے،
اب بعض لوگ جو ہے نا آفس کو جانا چاہتے ہیں نا، بعض لوگ آفس کو جانا چاہتے ہیں، دوست آیا بھائی میں محبت میں ملنے آیا، اب گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے تو اس کے آفس، وہ بھی بیچارہ بہت دور سے آیا ہے، سکندرآباد سے آیا، وہاں سے آیا، یہاں سے آیا، خیال کرنا چاہیے، اب نہیں بولتا کہ بھائی میرا ٹائم ہو رہا ہے مجھے جانے دو، نہیں بولتا ہے، ایک تکلف سے۔ تو بعض لوگ جو ہے آتے ہیں اور ملاقات اتنی لمبی لمبی کر، یہ بھی صحیح بات نہیں ہے، ملاقات میں ثواب بھی ہے لیکن ملاقات کے آداب بھی ہیں، اور بعض لوگ تو ملنا جلنا صرف ضرورت کے حد تک رکھتے ہیں، ضرورت ہے تو فٹ کر کے جا کے ملے، اگر ضرورت نہیں ہے تو ملنے کی کیا ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے تو ملنے کی کیا ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے تو ملنے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اگر ضرورت نہیں ہے انسان جا کر ملتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے مبارکبادی دیتے ہیں، کون فرشتے؟ اللہ کے مقرب فرشتے۔ اب ایک اچھا کام میں کیا سمجھے یا آپ کیے، کوئی آپ کا دوست ایک ادنا سا سادہ سا دوست آپ کو مبارکبادی دے، مبارک ہو بھائی تم اچھا کام، کتنا خوشی ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی مبارکبادی دیا تو خوشی ہوتی ہے، یہاں کون مبارکبادی دے رہے؟ اللہ کے فرشتے مبارکبادی دے رہے، اور یہ خوشخبری بھی سنا رہے ہیں کہ ایک ایک قدم پر تمہیں ثواب ملے گا، اور یہ بھی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تم کس منزل کی طرف جا رہے ہو، تم اپنے بھائی کی زیارت کرنے نہیں جا رہے ہو، حقیقت میں جنت کی منزل کی طرف تم جا رہے ہو، بہت بڑا ثواب ہے۔ ہم تمام کو ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں، ایک دوسرے کا حال دریافت کرتے رہیں، زیارت کرتے رہیں، اور خاص کر کے اگر ہم میں سے کوئی مریض ہے تو اس کی مریض کی عیادت کریں، حال پرسی کریں، دعائیں دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کو مسجد میں نہیں دیکھتے نا تو دوسرے صحابی سے پوچھتے تھے، ان کے پڑوسی اگر ہیں، بھائی تمہارے علاقے کے وہ صحابی وہ آدمی کیوں نہیں آ رہے؟ وہ صحابی کہتے اللہ کے رسول بیمار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو لے کر نکلتے، چلو عیادت کرنے گئیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بیمار پڑے، گھر میں بیٹھے نہیں آئے تو اللہ کے رسول صحابہ کو لے کر چلے عیادت، کیوں؟ ثواب ہے، ایک تو زیارت بھی ہے، ثواب بھی ہے، چلنے کا بھی ثواب ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاموں کو کرتے ہوئے ہم تمام کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔